السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری حدیث نمبر 8 ہے۔ عن سے اربعین نووی کا کورس چل رہا ہے ہمارا اور ہم احادیث اس میں پڑھتے ہیں۔ عن سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان سے روایت ہے، انا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالا فرمایا، انا بے شک رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قالا فرمایا، امرتو مجھے حکم دیا گیا، ان یہ کہ اقاتلا میں قتل کروں، ناسا لوگ، کیونکہ یہ متکلم کا صیغہ ہے، ناسا لوگ، حتیٰ یہاں تک کہ یشہدو وہ گواہی دیں، اب ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم تجوید کورس کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر لام آ جائے، لام حروف یرملون میں سے ہے، تو وہاں پر ان کی بجائے اللہ پڑھا جائے گا۔ تو اللہ یہ کہ لا نہیں الہ معبود الا مگر اللہ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کو قتل کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہوا، اور انا یہ کہ انا بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یقیموں وہ قائم کریں صلاۃ نماز، ویؤتو اور وہ ادا کریں یا دیں زکوٰۃ، فا پس اذا جب فعلوا وہ سب یہ کر لیں، فا پس تو فعلوا تو وہ کر لیں، ذالکا یہ اشارہ ہے، یہ عصموا حفاظت کر لی یا بچا لیا، منی مجھ سے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب وہ ایسا کر لیں تو عصموا انہوں نے مجھ سے بچا لیا، دماءہم اپنا خون، اور اموالہم اپنے مال، الا مگر بھی ساتھ حق اسلام، اور حساب ہم ان کے علا پر اللہ تعالی منی مجھ سے اپنے خون اپنے مال، مگر اسلام کا حق باقی ہے اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ اب یہاں پر باقی تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب حدیث میں یہ بات اس لیے ذکر کی گئی، اس کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ کی گواہی دیں، کیونکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ وہ ارکان ہیں اسلام کے، 5 ارکان، ان میں سے 5 ارکان ہیں نماز اور روزہ، 5 ارکان میں سے 2 ارکان یہ ہیں، اور اس میں سے ایک یہ تو جو نماز ہے وہ جسمانی عبادت ہے، اور جو زکوٰۃ ہے وہ مالی عبادت ہے، اور حج جو ہے وہ بھی جسمانی اور مالی عبادت ہے، کیونکہ اس میں ہم جسم سے عبادت کرتے ہیں اور پھر ہم مال بھی خرچ کرتے ہیں، اس میں دم وغیرہ جو دیتے ہیں ہم اس میں، اور ہمارا وہاں آنا جانے سے جو پیسہ لگتا ہے وہ مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، اور روزہ جو ہے وہ بھی خالی جسمانی عبادت ہے، باطنی عبادت بھی ہے، کیونکہ اس کا حال صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ یہاں پر جو یہ گواہی دی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ عقائد کے مطابق ارکان ہے، یعنی عقیدے کا ارکان ہے، یعنی ہم سب سے پہلا ارکان یہی ہے کہ ہم اللہ کو مانیں اور اللہ کے رسول کو مانیں۔ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے اور ہم عبادت کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو یہ جو عبادات ہیں یہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول عبادت جو ہوتی ہے وہ پہلی عبادت سب سے پہلے، جب تک ہم اللہ کو نہیں مانیں گے، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، تب تک یہ عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ چاہے ہم ماتھا رگڑ کے اپنے ماتھے کو زخمی کر لیں نماز میں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا جب تک ہم اسے اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ اور بعض دفعہ مشرکین کا بھی حکم ہے، یہاں پہ جو جہاد کا حکم ہے یہ خالی مشرکین کے لیے ہے، کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ ان مسلمانوں کو ہم کہیں کہ ان کے اوپر جہاد کا حکم دیا گیا۔ یہ جو جہاد کا حکم ہے یہ مشرکین کے لیے دیا گیا، اہل کتاب کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ ہے جب وہ ایسا کر لیں تو مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال بچا لیں، یعنی کہ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی گواہی دے دیتے ہیں ہم، اور نماز ادا کر لیں اور زکوٰۃ ادا کر لیں،
تب ہم لوگ اپنے خون کو بچا لیتے ہیں، یعنی ہم لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، ہم اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ فرائض عبادت پسند ہے، یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سب سے زیادہ فرضی عبادت، اس کے بعد نفلی عبادت۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا قرب حاصل کرنے کا سب سے زیادہ بہترین جو ذریعہ ہے وہ فرائض ہے، فرائض کو ادا کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ہے کہ مگر اسلام کا حق باقی ہے۔ اسلام کا حق کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد، اب یہ تو ہو گیا حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ حقوق العباد جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا تب تک اللہ کسی کو معاف نہیں کرتا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ اس میں قرض بھی ہے کہ ہم کسی سے قرض لیتے ہیں تو اس کا قرض اس کو جب تک واپس نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کے سوا جس طرح برائی کرنا، مشاہدہ شدہ مرد برائی کرے تو اسے سنسار کیا جائے گا، جس کا حق بھی باقی رہے گا۔ اس کے سوا اور بھی حقوق ہیں، جس طرح اگر وہ سود کھائے، جس طرح ممنوعات، جس چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے، اور بندہ وہ کام کرے تو بھی گناہ گار ہوگا، تو اسے جس چیز سے اللہ نے منع کیا اسے رکنا بھی پڑے گا۔ اسلام کا حق یہ ہے کہ اپنے وہ اللہ تعالیٰ پر ہے، اور یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ کے، اور جو باطنی عبادت ہے ہم جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے ظاہری، کہ ظاہری کیا چیز ہے، ہم کس کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ جو باطنی عبادت ہیں، جو باطنی چیزیں ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے، اس کا فیصلہ بھی اللہ پر ہے، اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ اگر ہم سود کھاتے ہیں تو یہ بھی معاف نہیں، یہ بھی اپنے اللہ فضل سے معاف کر دے، الگ بات ہے، لیکن ہم انسان کا مال کھاتے ہیں تو اس کا بھی حساب باقی ہے۔ کسی کی چیز چھین لی، کسی یتیم کی چیز چھین لی، کسی کی مال غصب کر لیا، اس کا حساب بھی باقی ہے۔ نماز، روزہ، ان عبادات، یہ جو عبادات ہیں، ان جو گناہ ہیں، یہ جو گناہ ہے، یہ جو کام ہے، ان کو نہیں ختم کر سکتے کیونکہ ان کا حساب باقی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے دوبارہ یہ حدیث کر لیتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب وہ ایسا کر لیں تو وہ مجھ سے اپنے تو انہوں نے بچا لیے یا محفوظ کر لیے اپنے خون اور اپنے مال، مگر اسلام کا حق باقی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔